میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، 22واں پارہ ہے سورۃ الاحزاب دی ایک آیت مقصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور دے فرشتے نبی دی ذات درود بھیجدے نے۔ اے ایمان والیو، تسی انہاں تے درود بھیجو اور انہاں تے سلام بھیجو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دی عظمت شان دا کی کہنا ہے کہ تمام مخلوقات وچوں رب نے سب تو اچا مقام حضرت آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمایا۔ نبیاں رسولاں وال نظر ڈالیے تے تمام نبی اور رسولاں دے مقتدا امام تے پیشوا وہ حضور دی ذات ہے۔ جے معراج دی رات وال ویکھیے تے رب نے اپنے محبوب نو اپنی عظیم قدرتاں دا مشاہدہ کرایا۔ یہ ساریاں چیزاں دس دیاں نے کہ اللہ دی ذات نو اپنے محبوب نال کنی محبت ہے۔ قرآن مجید دے اندر رب ذوالجلال والاکرام نے مختلف انداز وچ مختلف الفاظ نال اپنے محبوب دی عظمت نو، مقام نو، شان نو بیان فرمایا ہے۔ او دے وچ ہی اللہ پاک نے ایک ایسے خاص عمل دا ذکر کیتا ہے جس عمل دی ادائیگی دا جتھے رب نے مخلوقات نو حکم دیتا ہے اوتھے پہلے آپ دسیا ہے کہ میں بھی اے کردا واں، تسی بھی اے کرو۔ شریعت دے جتنے بھی عمل نے، جتنیاں بھی گلاں نے، او دے چ اے نہیں کہ میں بھی نماز پڑھدا تسی بھی پڑھو، زکات دیندا تسی بھی دو، حج کردا تسی بھی حج کرو۔ لیکن درود والا ایک ایسا عمل ہے جہدے اندر رب نے پہلے اپنی گل کیتی کہ میں اے کردا جے، میرے فرشتے بھی کردے نے، تے مومنو میں تے اپنا محبوب تانوں تحفے وچ دتا ہے تے تسی بھی قدر کردے ہوئے درود پڑھیا کرو۔ اگر ویکھیا جائے تے اللہ نے اس امت نو جیڑی بھی نعمت دتی ہے وہ دوسریاں امتاں دے مقابلے چ افضل تے اعلیٰ عطا کیتی۔ کتاب دیتی قرآن تے ساریاں کتاباں تو آدھا، شریعت دیتی تو ساریاں شریعتاں تو آدھا، مہینہ رمضان دا دیتا تے سارے مہینیاں تو آدھا، دن جمعے دا دیتا تے سارے دنہ دا وہ سردار،
رات لیلۃ القدر دی دتی تے ساریاں راتاں تو آلہ، تے نبی دی ذات دتی تے سارے نبیاں تو آلہ۔ اور پھر ایسی ذات نبی کریم علیہ السلام دی کہ آپ نو اپنی امت نال بے انتہا محبت ہے۔ کوئی کسی لئی اتنا نہیں رویا ہونا جنی نبی دی ذات اپنی امت واسطے روئی ہے۔ اور آپ نے اپنی امت لئی وہ سب کچھ کیتا جو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ امت دی خوشی نو اپنی خوشی سمجھیا، امت دے غم نو حضور نے اپنا غم سمجھیا، اور آپ دیاں محبتاں میدان محشر چ ویکھو کہ اوتھے جدو سب اپنی جان دی فکر کر رہے ہون گے تے اوتھے حضور امتی امتی پکار رہے ہون گے۔ حضور تے امتی امتی کہندے نہیں تھکدے، مگر امت درود پڑھن دے معاملے چ ڈھلی ہو جاندی ہے۔ اصل بات یہ وے درود پڑھن دے اندر اسی کمزور کیوں ہاں، ڈھلے کیوں ہاں؟ او دی وجہ یہ وے کہ اسی درود دا مقام ہی نہیں سمجھتے کہ درود دا مقام کی ہے۔ اسی درود نو انجی سمجھتے ہیں جس طرح نفل نے پڑھ لے تے ثواب ہے، نہیں پڑھیا تے کوئی گل۔ درود ایسا عمل نہیں، درود اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ 1000 نفل پڑھ لو تو یقینی بات کوئی نہیں کوئی نفل قبول ہویا ہے کہ نہیں ہویا، مگر ایک بار درود پڑھیا تو یقینی بات ہے کہ اللہ دے دربار میں قبول ہو گیا۔ درود نفلی عمل واگ نہ سمجھیا کرو، درود نو اعلیٰ عبادت سمجھو۔ درود حسن بھی ہے، درود جمال بھی ہے، درود کمال بھی ہے، درود گناہاں نو تو چھڑدا ہے، درود عشق بھی ہے، درود محبت بھی ہے، درود مغفرت بھی ہے، درود رحمت بھی ہے، درود امت دی اچھی پرواز بھی ہے، درود نور بھی ہے، درود ہدایت بھی ہے، درود خوشبو بھی ہے، درود روشنی بھی ہے، درود حفاظت بھی ہے، درود عقیدہ بھی ہے، درود عقیدت بھی ہے، درود عزت بھی ہے، درود لذت بھی ہے، درود سونے نبی دے قرب دا ذریعہ بھی ہے، شفاعت دا ذریعہ بھی ہے۔ اتنی اعلیٰ عبادت۔ اور یاد رکھو جدے کول حضور نبی کریم علیہ السلام دی نسبت نہیں، او دے کول پاویں ساری دنیا دی بادشاہت ہوئے مگر کچھ بھی نہیں، او تاج و تخت والا ہو کے بھی خالی ہے، مگر وہ بندہ جدے کل حضور دی نسبت ہے، نہ وہ تاج والا ہے، نہ تخت والا ہے، نہ جلال والا ہے، نہ جمال والا ہے، نہ مال والا ہے، نہ کمال والا ہے، مگر رب دے دربار وچ وہ سب تو کامیاب ترین انسان ہے۔ بدبخت شقی ناکام بندہ ہوئی ہے جو حضور دی نسبت تو محروم ہو گیا۔ کمال کسی چیز دا ایجاد کر دین دا نا نہیں ہوندا، ایجاد ضرورت ہوندی ہے۔ ایجاد تے مکڑی جالا تن کے بھی کر رہی ہوندی ہے، ایجاد تے شہد دی مکھی چھتا بنا کے بھی کر رہی ہوندی ہے، ایجاد تے چڑی اپنا آلنا تے گھونسلہ بنا کے بھی کر رہی ہوندی ہے،
یہ ضرورت ہے کمال اصل چے کہ حضور دی نسبت دا اور حضور دی غلامی دا مل جانا، اور جیڑا دنیا دی اندر بلندیاں چاہتا ہے، کامیابیاں چاہتا ہے، عزتاں چاہتا ہے، تو انہوں حکم دیتا ہے کہ تو درود پڑھدا جا، عزت دے، عظمت دے، شان دے درجے تیرے بلند ہوندے جان گے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یعنی پہلے رب نے اپنا نام لیا، لیکن اس بات نو سمجھن تو پہلے اسی ایک بات نو پہلے سمجھ لیے، یصلون علی النبی، یصلون کہ درود بھیج دے نے نبی دی ذات دے۔ ساری عربی گرامر دی اندر جس طرح سیگے سوگے ہوندے نے، یصلون یہ مضارع دا سیگا ہے، یہ اندر دو زمانے پائے جاندے نے، اے جڑا موجودہ زمانہ ہے جدے چسی ہے وہاں، آئندہ زمانہ جڑا آن والا ہے۔ اللہ نے کمال عظمت اور شان اور محبت کا اظہار کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یصلون، تو درود والا عمل ایک وری دا، دو وری دا، تین وری، چار وری، سال، دو سالہ والا نہیں، یصلون اے عمل ہون بھی ہون دیا ہے اور قیامت تک ہوندا رہے گا، موجودہ زمانے چ بھی اور آئندہ زمانے چ بھی۔ یصلون کہ درود والا عمل ختم نہیں ہونا، یہ ہون بھی ہے، اور یصلون قیامت تک نبی دی ذات اسی طرح درود بھیجیا جائے گا۔ اور پہلے کی فرمایا ان اللہ، اللہ کہ اللہ دی ذات خود ایک کام کر دی ہے، اے عمل کر دی ہے، کہ اللہ دا درود کی ہے۔ اللہ دا درود امام بخاری رحمت اللہ جی نے جو روایت نقل کیتی ہے کہ اللہ دا درود ہے وے کہ اللہ فرشتیاں دے درمیان اپنے محبوب دی عظمت نو، تعظیم نو، شان نو بیان کرتا ہے۔ دنیا دی اندر آپ دی تعظیم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ، یاسین، یہ ساری حضور دی شان اور عظمتاں نے۔ دنیا دی اندر عظمتاں کی نے کہ اللہ نے اپنے نام نال حضور دے نام نو جوڑ چھڑیا، کلمے دی اندر اذان دیتی تو حضور دی گواہی آ گئی، اقامت کئی تو حضور دا نام آ گیا، نماز پڑھی تو اللہ دے ذکر نال حضور دا ذکر آ گیا، اور آپ دی شریعت نو اللہ نے قیامت تک واسطے باقی رکھیا، آپ نو مقام محمود عطا کیتا، اور آپ نو شفاعت دا، سفارش دا حق عطا کیتا۔ یہ اللہ دا درود ہے۔ فرشتیاں دا درود کی ہے کہ فرشتے حضور نبی کریم علیہ السلام واسطے دعا کر رہے ہوندے نے اللہ دے دربار وچ کہ یا اللہ جنیاں شاناں اپنے سونے نو دتیاں نہیں نہ ہور دے، انہاں شاناں نو ہور بدا دے۔ اور پھر اس آیت کے اندر بڑا عجیب جملہ، ملائکتہ، اللہ نے الملائکہ نہیں فرمایا، فرشتے نہیں فرمایا، ملائکتہ او دے فرشتے فرمایا۔ اضافت، نسبت، ایک ہوندہ ہے گھر تے ایک ہوندہ انہوں بیت کیا جاندہ ہے عربی دی اندر گھر نو، لیکن جدو کیا جاندہ ہے بیت اللہ تو نسبت دی وجہ نال مول پہ جاندہ ہے، اللہ دا گھر، رسول اللہ، اللہ دے رسول، کتاب اللہ، اللہ دی کتاب، کلام اللہ، اللہ دا کلام۔ تو اللہ نے کی فرمایا ملائکتہ، او دے فرشتے۔ اے دی اندر رب نے فرشتیاں دی شان بھی بیان کر چڑی کہ فرشتے ایویں نہیں،
فرشتے وہ نے جڑے رب دے فرشتے نے، تے پھر رب دسدا ہے کہ ویکھو کہ میری نورانی مخلوق، معصوم مخلوق میرے سونے نبی تے درود پڑھ دیے بھیج دیے، تے دسو پھر میرے مصطفیٰ دا مقام کی ہوئے گا؟ یہ نورانی مخلوق اس کام چ لگی ہے، تو میرے نبی دا تے در ہے کہ جتھے جبریل بھی خادم تے نوکر بن کے کھلوتا ہوں، ملائکتہ، پھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا فرشتہ یا میرے 4 فرشتے، میرا جبریل، میرا میکائیل، میرا اسرافیل، میرا اسرائیل درود بھیجتا ہے، ملائکتہ جنی بھی میری مخلوق ہے، فرشتے جنہ دی تعداد نو کوئی انسان نہیں جانتا، رب دی ذات تو سوا، اللہ نے فرمایا یہ سارے اس کام تے لگے ہوئے نے کہ لمحہ بلمحہ میرے مصطفیٰ تے درود بھیج رہے ہوں گے۔ کیسا مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، فرشتے، پھر اللہ نے فرمایا اور جدو میری انی اعلیٰ مخلوق بھی میرے محبوب تے درود بھیج دیے، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، میں رب نے تانوں اپنا محبوب تے تحفہ تے ہدیہ بھیجیا ہے، تہاڈیاں نسبت اپنے محبوب نال جوڑیاں نے، جتھے فرشتے عمل کردے نے تو تانوں ود کے عمل کرنا چاہیے کہ تسی بھی میرے مصطفیٰ تے درود بھیجیا کرو۔ اے ایمان والے، اللہ نے 3 طبقے، 3 چیزاں، 3 ذاتاں، اللہ، فرشتے اور ایمان والے، اور میں اتنے اکثر ایک نقطے دی بات کردا کہ درود والا عمل میں نے جس طرح کیتا یصلون کہ مزارے دا سیگا ہے، 2 زمانے دے وچ پائے جاندے نے، ہون بھی تے آندا بھی۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو تسی درود بھیجو، یا اللہ بھیج دیتا تو یا اللہ اسی کنے کے سال جیاں گے، آخر انسان نے تو مرنا ہی مرنا، تے جے انسان مر گئے تے تیرے نبی تے درود دے کون بھیجے گا؟ اللہ کی فرماندہ ہے ملائکتہ، میرے فرشتے، میرے فرشتے بھیجن گے۔ اللہ تو خود ہی کہندا ہے کل من علیہا فان، کہ سب تے فنا تاری ہو جانی، قیامت دا منظر ہے، فرشتیاں بھی فوت ہو جانا ہے، تے جدو فرشتے بھی مک گئے تے تیرے نبی تے درود کون بھیجے گا؟ اللہ نے فرمایا گل فرشتیاں تے نہیں مکنی، گل تے میرے اتے مکنی، ان اللہ، کہ جدو تک میں رب ہاں اور میرے اتے نہ کوئی فنا آنی ہے نہ کوئی زوال آنا ہے، جدو تک میں رب ہاں ادو تک مصطفیٰ تے درود باقی رہنا ہے۔ کیسی عظمت اور شان اللہ نے اپنے محبوب دی بیان کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ درود بھیجو میرے محبوب تے، اور میں آکھا کہ فلانا درود پڑھو تو اسی آکھو کہ نہیں میں تو فلانا پڑھنا، بھائی منو تو فلانا دسیا سا، کوئی آکھے فلانا پڑھ لو، کوئی آکھے فلانا پڑھ لو، انج ذرا تصور خیال کہ حضور دی ذات تو ہی پوچھیا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے تے اپنے رولے نہیں مکدے، تسی دس چھڑو کہ تواڈے تے درود کیڑا پڑھی، تے سانو اس چیز نو سمجھن واسطے صحابہ دے دروازے تے جانا پوے گا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری دی روایت ہے، فرماندے نے کہ اساں نبی کریم علیہ السلام کو سوال کیتا، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ،
اے اللہ دے نبی دسو اسی تواڈے اُتے درود کنج بھیجیے؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جنہوں تسی درود ابراہیمی کہندے ہو، اللہم اے اللہ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو درود بھیج نبی سونے تے. اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والے تسی درود بھیجو. اسی اگوں کہندے اللہم اے اللہ تو بھیج. اللہ سانو کہہ رہے ہیں، اسی اللہ نو کہہ رہے ہیں. گل کیے اللہ سانو کہہ رہے ہیں درود بھیجو، اسی کہندے اللہ تو بھیج. وجہ کیے؟ وجہ اے وی اسی کیوں کہندے اللہم اے اللہ؟ اسی عرض کردے ہیں مولا ساڈیاں زباناں تے بڑیاں گندیاں زباناں نے، جھوٹ بول دیاں، گالیاں چگلیاں والیاں زباناں. اے ربا اسی 100 بار بھی ارکے گلاب نال اپنی زبان نو دھو لئیے، پھر بھی تیرے نبی دا نام لینا بے ادبی سمجھ دیا. ساڈی زباناں اس لائق نہیں، اس واسطے اسی تیرے دربار دے اندر سوال کر دیا. اللہم اے اللہ اپنے سونے دیاں شاناں نو تو جاندا ہے، مقام نو تو جاندا ہے، عظمتاں نو تو جاندا ہے، بلندیاں نو تو جاندا ہے. اے ربا تو ہی بنا کے سجا کے پھبا کے جس طرح میرے مصطفیٰ دی شان ہے مقام ہے اس طرح درود بنا سجا پھبا کے میرے محبوب دی خدمت دی اندر بھجوا دے. اللہ تو بھیج دے کیونکہ تیرا نبی آلہ، تیرے محبوب دی شان آلہ، تیرے محبوب دا مقام آلہ. سونیا تو سونا دل جان وکھرا، آمنا دلال دا ہے شان وکھرا. شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ. سونیا تو سونا دل جان وکھرا، آمنا دلال دا ہے شان وکھرا. کملی والا ساریا رسولاں دا رسول رب دے قرآن وچ ایویں منقول گواہ او دی شان دا قرآن وکھرا، گواہ او دی شان دا قرآن وکھرا. سونیا تو سونا دل جان وکھرا، آمنا دلال دا ہے شان وکھرا. اس واسطے اللہ فرماندا ایمان والے ہو تسی، ایمان والے کہندے نے ربا مقام مصطفیٰ نو تو جاندا ہے، تو ہی بنا پھبا کے ساڈے نبی دی خدمت دے اندر بھجوا دے. اسی واسطے علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے کہ زیادہ درود پڑھنا یہ اہل سنت ہون دی نشانی سنی ہوئی ہے. جڑا نبی کریم تے زیادہ درود پڑھے، جڑا اٹھدا بہندا ٹردا پھردا کھاندا پیندا آمدا جاندا، دن اور رات خلوت اور جلوت سفر اور حضر خوشی اور غمی دی اندر محبوب کو یاد رکھے. کیوں نہ رکھے کہ جس ذات نے سب تو زیادہ محبت اپنی امت نال کیتی، جڑی ذات امت نال رہی، جڑی ذات امت واسطے رہی، جس ذات نے دن رات اللہ دی حضور امت واسطے دعاواں کیتیاں. محمد دا رتبہ خدا کو لو پوچھو، خدا دی قدر مصطفیٰ کو لو پوچھو.
محمد دا رتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دا رتبہ خدا کو نہ پوچھو، خدا دی قدر مصطفیٰ کو نہ پوچھو، کیویں روندا سی سونا امت دی خاطر، کیویں روندا سی سونا امت دی خاطر، اے گل جا کے غارے ہرا کو نہ پوچھو، اے گل جا کے غارے ہرا کو نہ پوچھو، محمد دا رتبہ خدا کو نہ پوچھو، خدا دی قدر مصطفیٰ کو نہ پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم دے پیارے صحابی، لاڈلے صحابی، حضور نبی کریم علیہ السلام دا فرمان نقل کر دے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے من صلی علیہ واحدہ، جڑا میرے اتے ایک وری درود بھیجدا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ دے تے 10 رحمتاں نازل کردا ہے۔ مسلم شریف دی روایت، ایمان والے ہو جڑا نبی دا نام لے، صرف ایک وری درود بھیجے، ایک وری اپنے لب ہلا لوے، چھوٹا جہا درود بھیجے، رب نو درود بھیجن والے نال اتنی محبت ہوندی ہے کہ رب فرماندا ہے کہ تو نے میرے سونے دا نام لیتا ہے، میرے محبوب یاد کیتا ہے، تو ایک وری درود پڑھیا ہے، نہ میں تیرے اوتے اپنی 10 رحمتاں نازل کر دیندا وا۔ 10 رحمتاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنے والے تے رب نازل کر رہے، حضور مسکران دے ہویا ہے، حضور دا چہرہ مسکران دیا ہے۔ یہ تے صحابہ دا احسان اس امت تے ہے کہ حضور دیاں اداوانوں محفوظ کر کے ساڈے تک پہنچا دیتا کہ حضور مسکران دے تے کس طرح، حضور کھاندے تے کس طرح، حضور پیندے تے کس طرح، حضور پہن دے تے کس طرح، حضور لیٹ دے تے کس طرح، حضور اٹھ دے تے کس طرح، حضور بازار وچ جاندے تے کس طرح، حضور مسجد وچ جاندے تے کس طرح، حضور نماز پڑھ دے تے کس طرح، حضور دی خلوت کس طرح، حضور دی جلوت کس طرح، حضور دی خوشی کس طرح، حضور دی غمی کس طرح۔ یہ صحابہ دا احسان ہے اس امت دے کہ ہر ادا حضور دی امت تک پہنچا دیتی ہے۔ حضور مسکران دے ہویا رہے، صحابہ دیکھ رہے، ایمان والے ہو ایتے صحابہ نے جنہاں حضور نو اٹھ دیاں بیٹھ دیاں دیکھیا، اس تو بڑا کیڑا جاہل ہوئے گا جڑا اپنے ایمان دی فکر نہیں، صحابہ دے ایمان دی فکر چ لگیا ہے۔ صحابہ احمد نے او چلیا انہاں دی ایمان دی گل چھڈ دے، اپنے ایمان دی گل کر، انہاں دے ایمان تے مہراں رب نے لا چھڑیاں نے، انہاں دے ایمان تے رضاواں دی سند رب نے دے چھڑی۔ حضور مسکراندے ہویا رہے نے، صحابہ حضور دا چہرہ ویکھ رہے، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت
نبی ہوگی، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، محفل میرے آقا کی کیا خوب سجی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ مان والے حضور بیٹھے ہوں، نال ابو بکر بیٹھے ہوں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی مرتضی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال حبشی، محفل میرے آقا کی کیا خوب سجی ہوگی۔ صحابہ فرماندے نے حضور مسکراندے ہویا رہے نے، فقلنا انا لنرى البشرى فی وجہک، اسارد کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی آن دے او سونیا تواڈے چہرے تے بڑے خوشی دے آثار نے، کی گل اج کیڑیاں خوشیاں نے محبوبہ، تسی اتنے مسکراندے ہوئے آ رہے۔ صحابہ نقشہ کھچ رہے نے، انا لنرى البشرى فی وجہک، سونیا تواڈے چہرے دیاں چمکاں دمکاں، یہ خوشیاں دس دیا پئیاں نے، کوئی گل نرالی ہو گئی ہے۔ کمرے والے نے فرمایا تانی الملک، میرے کول فرشتہ ہے، فقال یا محمد، اس نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ، اے سونیا تہاڈا رب کہندا ہے، اے میرے محبوبہ تسی اس گل پہ راضی نہیں جڑا تواڈے تے ایک واری درود پڑھے، میں رب دے تے 10 رحمتاں نازل کرا، جڑا تواڈے تے ایک واری سلام پڑھے میں او دے تے 10 سلامتیاں نازل کراں۔ سنن نسائی دے اندر حدیث موجود ہے، آقا فرما رہے نے، اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ کیا تسی اس گل پہ راضی نہیں کہ تہاڈا ایک امتی تہاڈے تے ایک واری درود پڑھدا ہے، رب دیاں 10 رحمتاں نازل ہوندیاں نے، جڑا ایک واری سلام پڑھدا ہے اللہ دیاں 10 سلامتیاں اس مومن بندے تے نازل ہوندیاں نے۔ ایمان والے درود تسی پڑھ دے مسکراندے حضور، درود تسی پڑھ دے خوشیاں حضور نوں ہوندیاں نے، حضور دیاں مسکراہٹاں چاہندے ہو، حضور دا پیار چاہندے ہو، حضور دیاں رحمتاں چاہندے ہو تے حضور دی ذات تے ود تو ود درود پڑھیا کرو، جدوں بھی نام آئے درود پڑھیا کرو، او تے محفلائی برکت آلیاں ہو جاندیاں نے، او تھائی برکت آلا ہو جاندا ہے، او مقامی برکت آلا ہو جاندا ہے، جتے حضور دا ذکر جدو کریے ذکر محمد دا محفل سرور آ جاندا ہے، جدو کریے ذکر محمد دا محفل سرور آ جاندا ہے، جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے، جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے۔ میں تور دی عظمت مندا ہاں پر وکری شان مدینے دی،
میں تور دی عظمت مندا ہاں پر وکری شان مدینے دی جد ڈریے شہر مدینے نو ہر قدم تے دور آ جاندا ہے جد کریے ذکر محمد دا محفل سرور آ جاندا ہے او دا ویکھ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹ ہو کے جڑ جاندا حکم کرن جے پتھران بولن دا شعور آ جاندا ہے وقلنا انا لنرى البشرى فی وجہی کا کملی آلیا انیاں مسکراہٹاں انیاں خوشیاں تے پھر ویکھو نا حضور کیوں نہ مسکران کہ رب اپنی امت تے انہیں انعام نازل رب حضور دی امت تے انہیں انعام نازل کر رہا ہے انیاں رحمتاں نازل کر رہا ہے تے پھر حضور دے چہرے تے مسکراہٹ کیوں نہ آئے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ یہ حضور دیا مسکراہٹاں اس بنا تے نے کہ رب نے میری امت نو اعزاز عطا کیتا ہے شان دیتی ہے کہ میرا نام ہے کہ میرے تے درود پڑھن تے رب اس عمل نو قبول بھی کردا ہے تے رحمتاں بھی نازل کردا ہے المعجم الاوسط دے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت نو نقل کردے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی واحدہ جڑا ایک وری درود پڑھدا ہے رب او دے تے 10 رحمتاں نازل کردا ہے جڑا 10 وری پڑھدا ہے اللہ او دے تے 100 رحمتاں نازل کردا ہے اور پھر جڑا 100 وری درود پڑھدا ہے تے اللہ او دی پشانی اتے لکھوا چھڑدا ہے کہ بندہ نفاق تو بھی بری ہو گیا ہے اور اے جہنم دی آگ تو بھی بری ہو گیا ہے اور قیامت والے دن او دا حشر شہیداں دے نال ہوئے گا کتنا بڑا عمل ہے درود دا کتنا بڑا اعزاز ہے ایک وری تے 10 رحمتاں 10 وری تے 100 رحمتاں 100 وری تے پھر پلیٹ نمبر پلیٹ لگ گئی ہے جدے تے لکھ چڑھیا گیا ہے کہ منافقت تو بری جہنم دی آگ تو بری اور اے دا حشر قیامت والے دن شہیداں دے نال ہوئے گا شہادت ایویں نہیں لبدی اے شہید نو ہی پوچھو کہ شہادت کنج لبدی تے حضور نے کتنا آسان نسخہ دس چھڑیا کہ 100 وری درود پڑھو تو کوئی مشکل تو نہیں ہوندا حضور نبی کریم حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح ویلے 10 وری میرے تے درود پڑھے گا اور جیڑا شام ویلے میرے اتے 10 وری درود پڑھے گا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ قیامت والے دن انہوں میری سفارش حاصل ہو جائے گی میں وہ ضرور سفارش کراں کتنے بڑے احساس دی بات ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا ایک وری پڑھدا ہے درود بھیجدا 10 رحمتاں نازل ہوندیاں نے کہ اگے کی فرمایا اللہ اودیاں 10 غلطیاں بھی معاف کر چھڑدا ہے درود بخشش درود مغفرت ہے بخشش دا ذریعہ ہے اس واسطے درود پڑھیا ایک باری 10 رحمتاں بھی 10 غلطیاں بھی اللہ نے معاف کر چھڑی حضرت انس رضی اللہ تعالی نے روایت فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جڑے بندیاں نو رب نے اپنے عرش دا سایہ دینا ہے کہ جس دن سایہ ہی کوئی نہیں ہونا سوائے رب دے عرش دے سایہ دے فرمایا ایک بندہ تے ہونا ہے جڑا مصیبت دے اندر لوکاں دے کام آندا ہوئے کوئی پریشان حال ہوئے وہ دی پریشانی دور کر چھڑے کوئی ضرورت مند ہے وہ دی ضرورت نو پورا کر چھڑے یہی مصیبت نو دور کرنا ہے فرمایا دوسرا بندہ ہوئے احیا سنتی کہ جڑا میرے
میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنتاں نو زندہ کرنے والا، سنتاں دی پابندی کرنے والا، انہوں بھی قیامت والے دن اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا۔ فرمایا تیسرا آدمی ہوگے جنہوں اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا جڑا زیادہ تو زیادہ میں نبی دی ذات درود بھیجے گا۔ دنیا دے اندر ہر بندے دا دی خواہش ہے کہ میرا کوئی تعلق والا بندہ افسر ہوئے، میں صدر دا قریبی بن جا، میں وزیر اعظم دا قریبی بن جا، میں جنرل صاحب دا قریبی بن جا۔ تو پھر ویکھو نا ایک بندہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا قریبی ہوئے، مثال دے طور تے وہ اس دور چ آ جائے، مثال ایک تے اسی کنی عقیدت کران گے، کنی محبت دا اظہار کران گے کہ اے وہ بندہ ہے جڑا حضرت علی حجویری کول وقت گزاریا ہے، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کول وقت گزاریا ہے۔ تو پھر جڑا بندہ حضرت حسن دا قریبی ہوئے، حضرت حسین دا قریبی ہوئے، جڑا بندہ حضرت علی مرتضیٰ دا قریبی ہوئے، حضرت عثمان دا قریبی ہوئے، حضرت عمر دا قریبی ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق دا قریبی ہوئے، تو پھر جڑا حضور دا قریبی ہو جائے، جڑا محبوب دا قریبی ہوئے، تے آقا نے او دا آسان نسخہ دسے، وہ تسی صدر وزیر دے ایم این اے ایم پی اے دے قریبی بن دے ہو، یہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قریبی بننا چاہتے اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت والے دن اگر میرا قریبی بننا چاہتے ہو اکثرہم علیہ الصلاۃ، تو پھر میرے ہوتے بہتا درود بھیجیا کرو۔ آسان نسخہ، یہ قیامت والے دن میں محمد مصطفیٰ دا قرب لینا چاہتے ہو، قریبی بننا چاہتے ہو، تو پھر میرے ہوتے جتنا بھی زیادہ ہو سکے تو اللہ دے نبی دی ذات تے درود بھیجو۔ آقا فرماندے نے درود تو بھیجدا رہے، رب تینوں میرا قریبی بنا دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے درود پڑھنے دی، حضور دی ذات تے درود بھیجنے دی۔ وہ معمولی میں نے جیسے شروع دے اندر عرض کیتا ہے کہ اسی درود نو نفلی عبادت وانگ سمجھتے ہیں، پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہیں پڑھ لیا تو کوئی نہیں، جس طرح نفلاں نو پڑھ دیا پڑھ لیں گے تو ثواب ہی ہے جی، یہ نہ پڑھیا تو کوئی گل نہیں۔ وہ درود ایسی عبادت نہیں، درود اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ یہ صرف نفلا وانگ نہ سمجھو ٹھیک ہے گزارا ہو جاتا ہے، ذرا نبی دیا رحمتاں وال جھاتی مارو تو پھر پتہ لگتا ہے درود دا مقام کی ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ درود کی ہوتا ہے۔ یہ معمولی نہ سمجھو، عبادت اعلیٰ ترین عبادت ہے جی قبولیت کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں، اللہ جس کو قبول کر لینا ہے۔ اور پھر یہ واحد وہی عمل ہے جہدے اندر رب نے کہہ چھڑیا ان اللہ، میں بھی اپنے سونے تے درود بھیجدا، ملائکتہ، اور میں نے اپنے فرشتیاں دی بھی ڈیوٹی لا چھڑی ہے کہ میرے فرشتیوں تہاڈا بھی یہی کام ہے۔ فرشتیاں دی تعداد نہیں رب نے دسی کہ 4 5 10 لاکھ 2 کروڑ ارب خرب نہیں، اور جننے بھی میرے فرشتے نے میں رب نے سب دی ڈیوٹی لگا رکھی ہے ملائکتہ، میرے فرشتے ہو تہاڈا کام بھی یہ کہ تساں میرے مصطفیٰ تے درود بھیجنا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تے پھر اپنی گل کر کے اپنے فرشتیاں دی گل کر کے پھر سانو آکھیا ہے اور میں تہاڈے چ اپنا سونا بھیجیا ہے تے تہاڈا تے حق بہتا بندا ہے کہ تسی نبی دے نام تے فخر کردے ہو، حضور دی نسبت تے فخر کردے ہو، حضور دی غلامی تے فخر کردے ہو۔ تے رب فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والےو بھول نہ جاؤ نبی دے احسانات نو، نبی دی رحمتاں نو بھول نہ جاؤ، ایمان والےو تساں بھی درود بھیجنا جے، تساں بھی نبی دی ذات تے سلام بھیجنا جے۔ تو رب نے ایمان والیاں نو حکم دیتا، وہ ساڈے درود پڑھن نال کوئی حضور نبی کریم علیہ السلام دی ذات دی اندر کوئی فرق نہیں آ جانا،
وہ تے اپنے مقام تے پہنچے ہوئے نے. یہ درود پڑھنا تے اپنا نصیبہ جگانا ہوتا ہے. اللہ دا ذکر کرنا کوئی اللہ دی شان بڑھ جائے گی؟ اللہ دی شان بدھی ہوئی ہے. وہ اسی ذکر کر دیا، یہ ساری ضرورت ہے. ذکر کر دیا اللہ دی رحمتاں مل دیا نے. درود پڑھ دیا حضور دا قرب نصیب ہوتا ہے. اس واسطے درود نو ایک معمول بناؤ اپنا. انشاءاللہ اس دے بارے کہ اللہ نے درود آکھیا ہے کہ نال مومنہ نو اے بھی آکھیا ہے کہ میرے نبی تے سلام بھی بھیجو. انشاءاللہ یہ دے بارے اگلے جمعے نو گفتگو ہوئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.